بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصار علی اور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مرکز السنہ و علوم ترجمہ میں بحیثیت لیکچرر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ ایک زبان اس دنیا سے مٹ جاتی ہے تو ہم بحیثیت مجموعی کیا کھو دیتے ہیں؟ زبان محض الفاظ کا ذخیرہ نہیں جو ہم سے غائب ہوتا ہے، بلکہ اس زبان میں ایک انمول ثقافت، ایک منفرد طرز فکر اور ہزاروں سال کی دانش ہوتی ہے جو صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ آج ہم اسی المناک نقصان کے گہرائی میں جا کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنی زبانوں کو بچانا ہماری شناخت کے لیے کس قدر اہم ہے۔ یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس میں سے 40% زبانیں معدومیت کا شکار ہیں۔ پاکستان میں 68 زبانیں بولی جاتی ہیں جس میں سے 18 زبانیں معدومیت کا شکار ہیں اور شنا اس میں سے ایک ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم شنا زبان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں فہیم اختر صاحب، آپ ساسکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فہیم صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ شنا زبان کہاں بولی جاتی ہے اور ان کے بولنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بھی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے آج شنا زبان کے اوپر آپ نے اپنا موضوع رکھا ہے اور اس پہ ہمیں بھی گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اگر ہم شنا زبان کی ہم بات کریں تو یہ بنیادی طور پہ اس وقت گلگت بلتستان کی سب سے بڑی زبان کہلائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوہستان کے علاقے میں جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے اس میں بولی جاتی ہے، اور جو انٹرنل مائیگریشنز ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ پاکستان کے بڑے تمام شہروں میں اس کی ایک خاطر خواہ تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کی لسانی جو تعلقات ہے یا اس کی جو شاخ ہیں اور اس کی جڑیں ہیں، اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو آزاد کشمیر کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ ہمیں شنا زبان بولتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں پھلوئی وغیرہ کے علاقے شامل ہیں جو بالکل سرحدی علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر جو اس وقت انڈیا کے زیر انتظام ہے، اس میں بھی اچھی خاصی اور قابل ذکر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو وہاں پہ شنا زبان نہ صرف بولتے ہیں بلکہ شنا زبان کے اس لسانی جو ہمارا ادب ہے یا ہمارا لٹریچر ہے اس میں خاطر خواہ ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ محققین کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کے ان سرحدی علاقوں میں جو چترال کے آس پاس سے ملتے ہیں ان زبانوں کا بھی ماضی کا جو تعلق رہا تھا وہ شنا زبان کے ساتھ ہی تھا، جو آج کا نورستان وہاں پہ کہلایا جاتا ہے اور نورستانی زبان ہوتی ہے، وہ افغانستان کے ان علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ تو موجودہ حالات میں اگرچہ شاید اس کو شنا زبان تو کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم تاریخی اس پہ جائیں تو ہمیں وہ زبان شنا کے ساتھ بالکل ہم آہنگ نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہر زبان کا تعلق کسی نہ کسی لسانی خاندان سے ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ شنا زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے اور اس کے کون کون سے ڈائلیکٹس ہیں؟ اگر شنا زبان کی ڈائلیکٹس اور شاخوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو شنا اس وقت بذات خود ایک لینگویج گروپ بن چکا ہے۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پاکستان کے اندر بولے جانے والے وہ زبانیں بھی موجود ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد کم ہے۔ مثلاً چترال کے علاقوں میں کچھ ایسی زبانیں موجود ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد تھوڑی سی ہے۔ اسی طریقے سے سوات میں ایسی زبانیں موجود ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تو یہ شنا گروپ آف لینگویجز کا حصہ ہے بنیادی طور پہ۔ اور اگر شنا کے ساتھ ہم شنا کو ہم اس کے روٹس کے ساتھ ہم دیکھیں تو یہ داردک لینگویج ہے، داردی زبانوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں بھی سوات کی بہت ساری زبانیں ہیں، کھوار زبان اس میں موجود ہے، تروالی زبان اس میں موجود ہے۔ اس طریقے سے سوات، کوہستان اور چترال اور آزاد کشمیری زبان، ان سب کا جو مجموعہ ہے وہ دردی زبانوں میں ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ انڈو آرین لینگویجز سے ہے جو بنیادی طور پہ خود انڈو یورپین لینگویجز کی سب برانچ ہے۔ صحیح۔ اچھا، گلگت بلتستان میں شنا زبان کیسے پہنچی؟ اس کے حوالے سے کیا نظریات پائے جاتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے حوالے سے خود بھی بہت سارے چیزوں پہ تھوڑے سے ابہامات پائے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی ہسٹری کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ماضی میں، ان کے حوالے سے بہت سارے چیزوں پہ وہاں پہ اس طریقے سے لٹریچر کا کام اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ
گلگت بلتستان کے شناز زبان کے اوپر بھی اگر سب سے زیادہ کسی نے کام کیا ہے تو وہ برصغیر کے دور میں انگریزوں نے وہاں پہ آ کے کام کیا ہے. تو اگر انگریز کے اس دور کو ہم تھوڑا سا بیچ سے نکال لیں تو شاید ہمارے پاس ڈاکومنٹ کی شکل میں کوئی لٹریچر بھی اویلیبل نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اس طرح کی جو سچویشن ہے اس پہ ماہرین کے پاس مختلف آراء پائی جاتی ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا سے ٹریول کر کے یہاں پہ آئی ہے. کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کے علاقوں سے ٹریول کر کے وہاں پہ آئی ہے. لیکن اگر اس کو تاریخی اعتبار سے سولڈ ریزنز کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو ماضی میں یہ جو علاقہ رہا ہے یہ بہت سارے ثقافتوں کے کا مرکز بھی رہا ہے. اور سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور چائنیز جیسی ایک باقاعدہ ایک تہذیب رکھنے والی ایک قوم کے لیے ایک راستے کی حیثیت رکھتا رہا ہے، جس کو آج ہم گیٹ وے کہتے ہیں. یہ ماضی میں بھی اسی پوزیشن پہ رہا ہے. اسی وجہ سے اس دور میں چونکہ ٹریول اور ٹرانسپورٹ کے اتنے زیادہ مینس نہیں تھے تو یہ اس علاقے کی مجموعی طور پہ حیثیت بھی پڑاؤ کی زیادہ رہی ہے. وہاں پہ لوگ تجارت کے لیے آتے تھے، گزرتے تھے وہاں سے تو کہیں نہ کہیں پہ قیام کرتے تھے. تو اس طریقے کی ایک ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے یہاں کے جو قدرتی مسکن ہے، یہاں کے آب و ہوا ہیں، یہاں کی گلیشیئرز ہیں، پہاڑ ہیں، ان سب کے اثرات کی روشنی میں یا اس سے ملتے جلتے چیزوں کی روشنی میں میرے خیال سے شناز زبان ڈیولپ ہوتے ہوتے آج کی اس پوزیشن پہ آئی ہے. اور اگر اس کے ہم ان اثرات کے اوپر ہم بات کریں جو کسی گورننس کا حصہ ہوتے ہوئے رہی ہے تو محققین اس بات پہ متفق بھی ہیں کہ جو شیریں بدد ہیں، جس کو تھوڑا سا بعض جگہوں پہ ایک منفی کریکٹر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب اس کی بادشاہت تھی اس علاقے میں تو انہوں نے اپنی بادشاہت کو چترال سوات سے لے کے لداخ کے علاقوں تک پھیلا دیا تھا. اور یہی وہ آثار نظر آتے ہیں کہ آج ان جگہوں کے اندر بھی شناز زبان بولنے والوں کی اچھی تعداد وہاں پہ پائی جاتی ہے. تو اگر اس حساب سے ہم دیکھ لیں تو شناز زبان کا جو وسعت ہے وہ گلگت بلتستان کے علاوہ ان علاقوں پہ بھی ہے جو گلگت بلتستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں کوہستان کا علاقہ بھی آتا ہے، اس میں سوات کے علاقے بھی آتے ہیں، چترال کے علاقے ہیں، اور پاکستان کے سرحد کے اس پار ایل او سی کے اس پار جو لداخ اور کرگل دراز وغیرہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا، گلگت بلتستان میں جب شیمنز ریچول پرفارم کرتے ہیں تو اس میں بھی جو پروفیسیز کرتے ہیں، جو پیشگویاں کرتے ہیں، وہ بھی شناز زبان میں کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شناز زبان کا جو تعلق ہے وہ شیمنزم سے ہے. اس حوالے سے جو نظریات ہیں اس کی کیا ایویڈنسز ہیں؟ یہ بہت ہی ایک دلچسپ موضوع ہے. شمن کا میں خود بہت ہی بڑا فین کہہ لیں آپ اس کو، بڑے شوق کے ساتھ ان کو دیکھتا ہوں اور ان کی پرفارمنسز میں، ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتا ہوں. مجھے بڑا مجھے مزہ آتا ہے اس میں. اگر یہ شامنزم کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، پہلے شمن کے بارے میں تھوڑا سا، ہمارے بہت سارے جو آڈینس ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ شمن ہوتے کیا ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اس کا ذکر کر کے پھر اس کا تعلق شمن اگر ہم بنیادی طور پہ اگر گلگت بلتستان تک محدود کر کے ہم دیکھ لیں تو یہ ایک کلچرل ایک کریکٹر ہے جو آپ کو ماضی کے متعلق، پاسٹ کے متعلق ایسے چیزوں سے آپ کو آگاہ کرے گا جس کے بارے میں عام آدمی کو پتہ نہیں ہوگا. مثلا آج سے 100 سال کے بعد کیا ہونا ہے، اس طرح کی پیشن گوئیاں جو ہوتی ہے وہ شامنز وہاں پہ کرتے ہیں. اور اس کا ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے. مثلا ان کے جو گیت ہیں وہ گیت آپ کے مقامی جو پہاڑ ہیں، مقامی جو وادیاں ہیں یا گلیشیئرز ہیں ان کے تذکروں کے اوپر مشتمل ہوگا. گلگت میں جو بگروٹ کا پہاڑ ہے اس پہاڑ کا خصوصی طور پہ تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ ان شامنز کو اطلاع کرنے والی جو پریاں ہیں، ہم اس کو عام الفاظ میں کہیں تو جو پریاں ہیں ان کا مسکن وہ پہاڑ ہے. تو اس پہاڑ کا بار بار جب وہ اس وجدانی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو اس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے. تو اگر گلگت بلتستان تک محدود کر کے ہم دیکھ لیں تو یہ کلچرلی ڈرائیوڈ یا کنسٹرکٹڈ ایک کریکٹر ہے جو پیشن گوئیاں کرتا ہے، جو مستقبل کے بارے میں چیزوں کو جانتا ہے یا اس کو اطلاع ملتی ہے. لیکن اگر ہولسٹکلی اس کو ہم دیکھیں تو یہ کریکٹر صرف گلگت بلتستان تک محدود نہیں ہے. آپ کو انڈیا میں بھی یہ کریکٹر ملے گا، آپ کو دوسرے کلچرز میں بھی ملے گا، آپ کو یورپ میں بھی ملے گا. تو وہاں پہ بھی اس کی پریکٹسز ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی ہوتی ہے.
اور ہمارا جو محقق ہے عزیز علی داد صاحب، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ باہر کے جو علاقے ہیں جہاں پہ اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، یورپ میں اگر شامن اس وجدانی کیفیت میں آتا ہے یا اپنی سرگرمیاں کرتا ہے تو اس میں وہ جو گیت گاتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ شناز زبان کی کے الفاظ نظر آتے ہیں. خود انڈیا کے بہت سارے وہ ٹرائبل ریجنز کے اندر میں نے ان کی ڈاکومنٹریز میں بھی دیکھا ہے کہ جب وہ پریکٹسز کراتے ہیں تو ان کے پاس آج بھی ان کی پوری ایک دستور موجود ہے. سب سے بڑا شامن کون ہوگا، اس کی کیا خصوصیات ہوں گی، وہ اپنا جانشین کیسے مقرر کرے گا، جانشین مقرر کرے گا تو اس کو کیا اعزازی طور پہ چیزیں دے دے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ بھی میں نے دیکھا. تو جب وہ میوزک جو بجاتے ہیں شامن کی اس پریکٹس کے لیے تو وہ بالکل ہی آپ اس کو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ گلگت میں شامن کے لیے جو میوزک بجائی جاتی ہے وہ بالکل اسی طریقے کی میوزک ہے. اور گلگت میں بھی آپ دیکھ لیں تو نارمل جو میوزک ہے ڈڈنگ وہاں پہ جو استعمال ہوتا ہے ٹریڈیشنل، اس کے اندر بھی اس کا ایک مخصوص دھن ہے. اس دھن کے اندر ہی یہ اس پرفارمنس لیول پہ آ جاتا ہے. نارملی آپ اس کو کسی دھن میں آپ بجانے کی کوشش کریں تو اس کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ کلچرلی ایک کنسٹرکٹڈ ہے. اور کسی زمانے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہاں پہ اسلام پھیلا نہیں تھا اور دوسرے مذاہب کا بھی ایون یہاں پہ اتنا زور نہیں تھا، تو اس وقت جو روحانی طور پہ اس علاقے کے لوگوں کے تصورات تھے وہ سارے شمنسٹک تھے. اور انہی کے اثرات کے دورانیے میں جب یہ شمنسٹک ایرا بہت عروج پہ تھا تو بتایا یہ جاتا ہے، محققین کا اس حوالے سے آ رہا ہے کہ اس دور میں شناز زبان نے بہت ترقی پائی ہے. تو اسی لیے شناز زبان اور شامن کا جس کو ہم شنا میں دھیل کہتے ہیں تو ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق نظر آتا ہے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ ہم جاننا چاہیں گے کہ شناز زبان کی لسانیات کے حوالے سے کن کن محققین نے کام کیا، اس کی ذرا تفصیل ہمیں بتائیے گا. شناز زبان کا جو لٹریچر ہمیں دستیاب ہوتا ہے وہ انگریز کے دور سے ہمیں پایا جاتا ہے. انگریز نے جب برصغیر میں ان کی حکومت یہاں پہ تھی، راج تھا، تو انہوں نے ان علاقوں کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا تھا. تو جب 1860-62 کے بعد جب انگریز کی عمل دخل وہاں پہ بڑھ گئی تو شاید ان کو اتنا چیزوں کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس قسم کا علاقہ ہے. تو اپنی سٹڈیز کے لیے اس نے مختلف مشنریز وہاں پہ بھیجے تھے. تو ان مشنریز نے وہاں پہ کام کیا ہے اور ظاہر بات ہے روٹس گلگت بلتستان کے بہت زیادہ پھیلے ہوئے تھے. اور ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے پھر چھوٹی چھوٹی قومیتوں کی بنیاد پہ ان کے رسم و رسومات جو تھے وہ ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ تھے ایک دوسرے سے. تو ان چیزوں کو جانچنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے رویے کیسے ہیں، ان چیزوں کو جانچنے کے لیے انگریز نے اس دور میں اپنے مشنریز بھیجے تھے. اور وہاں پہ جو تعینات آفیسران تھے وہ بھی بڑی تعداد میں ان مشنریز کا حصہ تھے. تو انہوں نے وہاں سے کام کا آغاز کیا. اور میرے خیال سے باضابطہ طور پہ شناز زبان پہ جو پہلی کتاب جس کو کہا جاتا ہے وہ اراؤنڈ 1924 کے آس پاس میں پائی جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی گلگت کے اوپر، گلگت بلتستان کے اوپر یا شناز زبان کے اوپر اور وہاں کے لوگوں کے رویوں کے اوپر، ان کے عادات و اطوار کے اوپر انگریزوں نے بہت ساری کتب لکھی ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے برصغیر کے اس تقسیم تک جاری رہا. اور اگر ہم پاکستان کے بعد اس کی صورتحال کا ہم جائزہ لے لیں تو گلگت میں ایک پروفیسر آئے تھے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے یا اس وقت ڈائریکٹر تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، ڈاکٹر شجاع ناموس کے نام سے، MS ناموس اس کا نام تھا. انہوں نے گلگت اور شناز زبان کے نام سے پہلی کتاب لکھی تھی. یہ اراؤنڈ 1950 to 60 کے ایرا میں تھی. اور بہت انہوں نے ایک بڑی کتاب اس میں لکھی ہے. اور اس دور میں شاید لوگوں کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ زبان ہماری کیا ہے، اس زبان کے اندر کون سی خصوصیات موجود ہیں. تو ڈاکٹر شجاع ناموس جو تھے MS ناموس صاحب، انہوں نے نہ صرف اس زبان کی اس حیثیت کے اوپر کام کیا کہ زبان نے ٹریول کیسے کیا ہے، اس کے اندر خصوصی جو فونٹس ہیں وہ کون سے ہیں، الفاظ کون سے ہیں جو دوسرے زبانوں سے منفرد ہیں. اس کے علاوہ اس نے تراجم کے اوپر بھی کام کیا اسی ایک کتاب کے اندر. تو گلگت اور شناز زبان کے نام سے جو کتاب آئی تھی MS ناموس صاحب کی، اس نے بہت ہی ایک لینڈ مارک قسم کا کام کیا. اور اس نے باقاعدہ طور پہ سکرپٹ کی بھی بنیاد ڈالی تھی. البتہ اس سکرپٹ کو زیادہ آگے فالو نہیں کیا جا سکا، لیکن انہوں نے ایک بنیاد ڈال دی اور اس پہ
بہت ہی خوبصورتی سے کام کیا، اور اس وقت بھی انہوں نے ظاہر بات ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو گلگت کے اندر رہتے ہوئے، بلتستان میں رہتے ہوئے، دیامر میں جاتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے بہت سارے معلومات جو ہے ڈیٹا ہے اکٹھا کیا، اس کے اوپر کام کیا، اور اسی کی بنیاد پہ اس نے شنا زبان کی اس صورتحال کے اوپر کام کیا کہ اس زبان کی خصوصیات کیا ہیں. مثلا ہمارے جو 6-7 کریکٹرز ہیں جو دوسرے زبانوں میں پائے نہیں جاتے ہیں، ان کریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کے ساؤنڈ سسٹم کے اوپر کام کیا، اور اس کی لینگویج کی جو برانچز ہے ان کے اوپر کام کیا. تو قائم پاکستان کے بعد پہلی کتاب کا جو درجہ حاصل ہوا، خصوصی طور پہ ہمارا جو پرشو عربک سکرپٹ ہے، اس سکرپٹ کے اندر کتاب باقاعدہ شکل دینے کا جو اعزاز حاصل ہوا ہے وہ ڈاکٹر شجاع ناموز صاحب کو ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا چھیرے ملنگ ہے، ان کی ایک کتاب آئی تھی، وہ بھی اراؤنڈ 1960 ٹو 70 کے بیچ میں آئی تھی. پھر ہم پروفیسر محمد امین ضیاء صاحب کی 1974-75 میں اس حوالے سے میں یہی جاننا تھا کہ کتاب جو شاعری پر مبنی تھی وہ منظر عام پہ آئی تھی. تو اس میں جو ہمارے مقامی جو اسکالرز ہیں، مترجمین ہیں، محققین ہیں، ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے شنا زبان کی ڈاکیومنٹیشن میں، ان کی پریزرویشن میں؟ تو ہم ان کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے محققین اور اسکالرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. بنیادی طور پہ شنا زبان کا سکرپٹ کا بھی کہیں نہ کہیں پہ ایشو آ جاتا ہے، اور اس کا جو رسم الخط ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ایز اٹ از نہیں ہو پائی ہے بہت حوالوں سے ماضی میں. اسی وجہ سے آپس میں اختلافات بھی رہے تھے جو ہمارے رائٹرز ہیں یا محققین کے، کیونکہ 1931 کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو یشنی کا علاقہ ہے، کارگا بدھا جسے کہتے ہیں، وہاں سے کچھ کتابی شکل کے آثار ملے تھے. ان آثار کو یہاں سے ٹرانسفر کر کے مقبوضہ کشمیر لے کے گئے تھے. بعد میں انڈین حکومت اور ان کی آپس میں بھی اس میں ایک کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس میں تنازع بھی پیدا ہو گیا تھا اس کی ملکیت کے اوپر. تو بہرحال جب اس کی وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی اور اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا وہ بدھسٹ جو مذہب ہے اس مذہب کے اس کے جو عقیدتاً جو چیزیں بنائی جاتی تھی یا کیے جاتے تھے ان کا شمار اس میں شامل ہوتا تھا. تو کہیں نہ کہیں پہ جو شنا زبان کا سکرپٹ پایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے ان چیزوں کے اندر پایا جاتا تھا جو آج خود بھی دنیا سے بہت حوالوں سے معدومیت کا شکار ہیں. ابھی تک اس کو ڈیسائفر کیا گیا ہے؟ ڈیسائفر اس میں بہت سارے ایشوز بھی آ گئے تھے، لیکن بہرحال یہ جو بدھزم ہے انہوں نے بعد میں ان کا اپنا ایک بورڈ بنایا ہے. پالی بورڈ ہے میرا خیال سے جو ملیشیا اور سینٹرل ایشیا میں پایا جاتا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز اب ڈسکور ہوتی ہے تو پہلے ان سے رجوع کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے شنا زبان کو جو چیلنج درپیش رہا وہ یہ رہا کہ اس کا رسم الخط کا ایشو تھا. تو پرشیو عربک جو رسم الخط ہے وہ چونکہ پاکستان کے اندر رائج ہے تو رائج ہونے کی وجہ سے اس طرف بھی اٹریکشن رہی. پھر انگلش زبان کا بھی اسپیشلی جب سے ہمارا موبائل کا دور آ گیا اس میں اس نے بہت عروج پایا، اور اس سے پہلے بھی انگلش زبان کے ساتھ بھی لوگوں کا تعلق رہا ہے. کہیں نہ کہیں پہ پڑھتے تھے، کہیں نہ کہیں پہ بولنا بھی آتا تھا، اور وہاں پہ فارنرز اور ٹورسٹ کی شکل میں بہت زیادہ لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی ان کا واسطہ تھا. اس وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں یہ سچویشن کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی. ماہرین اس بات پہ تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے تھے. تو بہرحال اس کے باوجود جو ہمارے محققین ہیں اگر اس میں ہم دیکھ لیں تو امین ضیاء صاحب کی کتاب بہت ہی خوبصورت، انہوں نے اس دور میں سان نام کی کتاب لکھی، شاعری ہے اس کے اندر، اور شیر ملنگ کی وہ کتاب موجود ہے. اور اس کے علاوہ 1982-83 میں سمول رسول کے نام سے کتاب آئی تھی اکبر حسین اکبر صاحب کی، اور ضیاء الحق صاحب نے اس کو پھر صدارتی ایوارڈ بھی دیا تھا. تو وہ بھی انہوں نے بھی اس دور میں بہت ہی ایک زبردست قسم کی کنٹریبیوشن کیا ہے. ڈکشنریز بھی لکھی، ڈکشنریز آئی ہیں. پھر ہمارے عبدالخالق تاج صاحب کی ڈکشنری بھی رہی، اور پھر انہوں نے شنا قاعدہ کی بنیاد عبدالخالق تاج صاحب نے ڈالی تھی اس دور میں. میرے خیال سے 1999 میں عبدالخالق تاج صاحب کی شنا قاعدہ منظر عام پہ آئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا لٹریچر ڈیولپ ہونا بھی شروع ہوا. ہماری قرآن کے تراجم بھی شنا زبان میں ہوئے ہیں. اس وقت موجودہ دور میں ایک ہمارا شیخ صاحب ہیں، ان کی ترجمہ بالکل فائنل سٹیج پہ ہے جو کمپلیٹ ہو چکا ہے. کچھ ہی وقت میں اس نے منظر عام پہ آنا ہے.
اس سے پہلے شاہ مرزا صاحب تھے، ان کا ترجمہ بھی مکمل ہو کے منظر عام پہ آیا ہے. تو اس حد تک لے جانے میں ہم اس تمام پروسیس سے گزر گئے ہیں جہاں پہ 10 سال میں مشکل سے کسی ایک سرفر آدمی کی ایک کتاب آتی تھی. تو ان مراحل سے گزرتے گزرتے آج اس مرحلے میں آئے ہیں کہ ہمارے پاس لوک داستانوں کی کتابیں بھی چھپ رہی ہے، ہمارے پاس قرآن کے ترجمے کی صورت میں بھی کتابیں آ رہی ہے، ہمارے پاس جو مذہبی واقعات ہیں یا اخلاقی ہمارے واقعات اور داستانیں ہیں ان کا شناہ زبان میں ترجمے کی شکل میں کتابیں بھی آ رہی ہے. مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ان لوک داستانوں کو بھی ترجمے کی شکل میں سامنے لے کے آ رہے ہیں یا پھر ان کو محفوظ کر کے کتابوں کی شکل میں بھی لے کے آتے ہیں. اور خصوصی طور پہ اگر ہم آج کے دور میں ہم بات کریں تو جو ہمارا موبائل کا ایرا ہے اور اس نے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو اپنا رول پلے کیا ہے، میرے حساب سے اس نے شناہ زبان کو بہت ہی زبردست قسم کا ایک کنٹریبیوشن دیا ہے، انپٹ دیا ہے. اس انپٹ کے نتیجے میں ہم دیکھیں تو شناہ زبان کا اپنا ہی گوگل میں اس وقت کی بورڈ دستیاب ہے. تو یہ کوئی ہمارے لیے چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ کا جو پلیٹ فارم ہے ساسکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ہے، اس کا وجود کب یعنی آپ نے مورز وجود میں آئی تھی یہ جو فاؤنڈیشن تھی، اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے اور اس پلیٹ فارم سے شناہ زبان کے حوالے سے کتنی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے اور اس کی پریزرویشن کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ساسکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن تقریباً 2010 کے آس پاس سے پہلے شناہ لینگویج اینڈ کلچرل پروموشن سوسائٹی کے نام سے کام کرتی رہی ہے. اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ریسرچ کے حوالے سے تھا کہ شناہ زبان کے اوپر ہم ریسرچ کریں. جو سوالات آپ نے شروع میں رکھے تھے وہ ہمارے ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی اور اس ادارے کے جو بانی تھے شکیل احمد شکیل صاحب، ان کی آپ کو پتہ ہے اس کی کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے اس کی کنٹریبیوشن رکھی تھی اور لکیلی اس دور میں ان کو پھر اس طریقے کے محققین سے خود بھی ان کا واسطہ پڑا جنہوں نے شناہ زبان کے اوپر کام کیا اور بڑا خوبصورتی سے کیا. تو شناہ زبان کے اوپر اگر ہم ریسرچ کی بنیاد پہ جو چیزیں ہیں جن کے اوپر آج بہت سارے محققین متفق بھی نظر آتے ہیں، اگر ان کی طرف بات کریں تو ان کی جو بنیاد ڈالی تھی وہ موجودہ SRDF نے ہی رکھی ہے. ساسکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے اس میں ہمارے جو حروف ہیں ان کی شناخت کے حوالے سے ہو، ان کی سٹرکچر کے حوالے سے ہو، یا پھر ہمارا جو قاعدے کی شکل موجودہ شکل ہو اس کے اوپر ہو، اور اس کے علاوہ بول چال کے حوالے سے جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہوں. تو ان سب کے اوپر اور اس کے علاوہ ریسرچ پیپرز کی بنیاد پہ جو مواد ہمارا منظر عام پہ آیا ہے وہ ساسکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے کیا ہے. اور ساسکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا جب بھی ذکر ہوگا تو میرے خیال سے ڈاکٹر کارلا ریڈلاف کارلا کا تذکرہ نہ کرنا بڑی زیادتی ہوگی. اس خاتون نے انگریز خاتون تھی، انہوں نے گلگت میں قیام پذیر اس نے خود کو کیا اور شناہ زبان کے اوپر انہوں نے بڑے عرصے تک اس نے کام کیا. تو شناہ زبان کا جو اس قافلے میں کون کون شریک تھے ان کا بھی اگر آپ نام لیں تو میں اس طرف بھی آتے ہیں. ہماری بدقسمتی تھی کہ 2012-13 میں اس کا ایک حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سے اس کا وہ جو سفر تھا وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا. بہرحال ساسکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن میں موجودہ طور پہ عبدالرفیع شاکر صاحب ہیں ہمارے چیئرمین کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی بھی اپنی کنٹریبیوشن سے بطور ذاتی حیثیت میں وہ پھر شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، اور نثر کے اعتبار سے بھی اس نے شناہ میں مختلف مقالہ جات بھی لکھے ہیں. اشتیاق احمد یاد صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں، ان کا ایک بہت زبردست قسم کا تعلق اور تعاون رہا ہے. غلام عباس نسیم ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے فاؤنڈیشن کا حصہ ہے. اسی طریقے سے مختلف جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. اور موجودہ طور پہ بھی ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس کتابیں ہمارے پاس بہت اچھی تعداد میں آ رہی ہے. مثال کے طور پہ طفیل صاحب کی جو کتاب ہے سجے جگو گٹو میں چگائے، وہ ایک خوبصورت اضافہ ہے شناہ زبان میں. اسی طریقے سے لوک داستانیں ہمارے پاس چھپ کے آ رہی ہے جس کی میں کہیں نہ کہیں پہ ساسکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا رول رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس زبان کی معاشرتی سطح پہ ایکٹیویٹیز کا ہم جائزہ لے لیں تو پچھلے کئی سالوں سے ہم جو مادری زبانوں کا عالمی دن ہوتا ہے وہ گلگت میں ہم مناتے آ رہے ہیں. اس میں باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بھی مقالہ جات پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے وہاں پہ جو ہمارا بیوروکریٹس میں سے سیکٹری ہے ظفر وقار تاج صاحب، ان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے اس مد میں. ضمیر عباس صاحب
ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں وہاں پہ گلگت میں شنا سے متعلق جتنی سرگرمیاں ہیں ان کو ہمیں لیڈ کرنے کی توفیق ہمیں ملی ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی شنا بیاک نام کا جو ایک پیج ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے حوالے سے شنا پوئٹری کلب بھی ہمارا پاس ہے، ہم اس کو بھی چلا رہے ہیں۔ ان کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم اس زبان کی ترویج کریں اور اس زبان کے اندر لوگوں کو ایک مباحثے کی ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، جو آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے، تصانیف لکھی ہیں، تراجم ہوئے ہیں، یہ کس فارم میں یہ ڈیٹا اویلیبل ہے؟ سو فار اس کی ظاہر بات ہے جس دور میں ہم نے کام کیا تھا اس دور میں ڈیجیٹلائز ورژنز اس کے دستیاب نہیں تھے، تو جو زیادہ تر ورژنز اس کا جو مواد دستیاب ہے وہ کتابوں کی ہی شکل میں موجود ہے، اور اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی میرا خیال سے اشد ضرورت ہے۔ اور اس میں صرف یہی چیزیں نہیں، گلگت کے حوالے سے مقامی طور پہ جو پیدا کیا گیا یا بنایا گیا جتنا بھی لٹریچر ہے، میرے خیال سے اس سب کو ڈیجیٹلائز کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس میں ہمارا جو بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ ریڈیو پاکستان کے پاس ہے، جس نے 1960s سے شنا زبان کے اوپر کام کیا ہے، پروگرام دیا ہوا تھا، اسی ریڈیو پاکستان نے پھر ہمارے تمام فنکاروں کو ایک وجود دیا ہے، تو وہاں سے بھی اس ذخیرے کو بھی لے کے، اور ہمارے پاس کتب کی شکل میں مثال کے طور پہ بابا چلاسی پچھلے دنوں وفات پا گئے، ان کا اپنا بھی بہت زیادہ اس پہ کنٹریبیوشن ہے، شنا زبان کے حوالے سے ان کی کتب موجود ہیں۔ تو میرے خیال سے حکومت کو اس حوالے سے کم از کم سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا ذخیرہ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر کے اس کو محفوظ کر لیں، تاکہ آنے والے نسل کو اس کی افادیت کا بھی اندازہ ہو سکے، اور یہ جو علم ہے یہ ان تک منتقل ہو سکے۔ اس میں یہی پوچھنا آپ سے تھا کہ حکومتی سطح پر اور این جی اوز کی سطح پر اس زبان کی ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے، اس کے احیاء کے حوالے سے ان کے کیا اقدامات ہیں؟ اگر حکومتی سطح پہ دیکھا جائے تو میرے خیال سے ہمیں ملکی جو ہماری لینگویج پالیسیز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کے باوجود اردو کے ساتھ بھی ہزاروں قسم کے مسائل آتے ہیں۔ جہاں سے اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کیا گیا ہے وہاں اسی کے فیصلے پھر انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، تو یہ لینگویج پالیسیز پاکستان میں تھوڑا سا اس کا ہے ایشو، اور 2013 میں اس پہ بہت اچھا کام ہوا تھا، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس کے حوالے سے قانون سازی کی طرف بہت اچھا کام ہوا تھا، اور تمام ریجنل لینگویجز کو نیشنل لینگویجز ڈکلیئر کرنے کے لیے کام ہوا تھا، اور ماروی میمن نے اس کو لیڈ کیا تھا اس کمیٹی کو، اور اس نے اپنی ریکمنڈیشنز بھی میرے خیال سے اسمبلی میں یا سینٹ میں اس نے پیش بھی کر دیے تھے، تو وہ ہمارے لیے ایک لینڈ مارک ہے کہ تمام جو زبانیں ہیں ان کو آپ نیشنل لینگویجز ڈکلیئر کر کے ان کے اوپر کام کروا سکتے ہیں، تو اس ایک لینڈ مارک تو ہمیں مہیا کیا گیا ہے۔ اور اگر اسپیشلی گلگت بلتستان کا ہم صورتحال دیکھیں تو گلگت بلتستان کا تو خیر سیاسی سفر اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ تیسری حکومت ابھی نومبر میں اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو اس کے باوجود جو حافظ الرحمن صاحب کا دور تھا اس میں ہمارے لیے خوش قسمتی یہ رہی کہ شنا زبان پہ اچھا خاصا اس پہ کام بھی ہو گیا، اور اس مرحلے پہ ہم پہنچ چکے تھے کہ ہم اس زبان کو باقاعدہ طور پہ سکولوں میں رائج کر سکے، اور نصاب کی زبان تو نہیں بنا سکتے تھے لیکن نصاب کا اس کو حصہ بنا سکتے تھے، تو بعض پھر آپ کو پتہ ہے سیاسی امور کی وجہ سے یا حکومتوں کے مسائل کی وجہ سے اس کو مزید آگے نہیں بڑھا سکے، لیکن گلگت بلتستان کی تمام زبانوں کا جو ابتدائی قاعدہ ہے اور مرحلہ وار جو نصابی جو مواد ہے اس کو بنوانے میں ہم بھی کامیاب ہو سکے، اور دیگر تمام جو کمیونٹیز ہیں ان سب کا ابتدائی قاعدہ اور جو مواد ہے وہ اس وقت ریڈی بھی ہو گیا، اور کیبنٹ کا باقاعدہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کا ڈیسیجن آ چکا تھا کہ ہم ان زبانوں کو گلگت بلتستان کی سکولوں میں پڑھانا شروع کر دیں گے، اور اس حوالے سے ٹیچرز کی کچھ ٹریننگز بھی ہو گئی تھی، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ سیاسی حالات نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس کے نتیجے میں وہ چیزیں پینڈنگ میں چلی گئی۔ موجودہ حکومت نے بھی کوششیں انہوں نے بھی کیا ہے، اور وزیر تعلیم صاحب جو ہیں انہوں نے خود ایک قرارداد اسمبلی میں لے کے آئے تھے کہ ان زبانوں کو ہم پڑھانا چاہتے ہیں کہ تو بہرحال یہ جو لیکن حکومتی سطح پہ جو حافظ الرحمن کے دور میں جو کام ہو گیا تھا وہ بہت اچھا اور بہت ہی زبردست لیول کا تھا، اس کو بھی ہم سب کو
ایز اے ادارے کی ہم بات کریں یا ایز اے انڈیویجول ہم بات کریں تو میرے خیال سے اس کام کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم جب پاکستان کی معدومیت کا شکار زبانوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں گلگت بلتستان کی وقی زبان اور دماغی زبان وہ تو کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، لیکن باقی زبانیں بھی خطرے سے دوچار ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ شناز زبان کو کون سے خطرات درپیش ہیں؟ معدومیت کا کے بہت سارے جو پہلو ہیں وہ آپ کو گلگت بلتستان میں ویسے ہی نظر آئیں گے، آپ کو اس کا بخوبی اندازہ بھی ہے۔ دماغی زبان اور وقی دونوں کو بھی ایک ہی اس کٹہرے میں رکھنا بھی میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وقی زبان جو ہے وہ گوجال کے اس پورشن کے علاوہ بارڈر کے اس پار بھی، تاجکستان میں بھی، کہیں نہ کہیں چائنا میں بھی، افغانستان میں بھی، ان جگہوں میں بھی بولی جاتی ہے، تو اتنے زیادہ خطرات وقی زبان کو نہیں ہیں۔ البتہ دماغی زبان جو ہے اس کے بولنے والوں کی تعداد میرے خیال سے بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، سمجھنے والوں کی کچھ تعداد شاید وہاں پہ موجود ہے، تو یہ تو بالکل ہی نیئر ٹو ایکسٹنکٹ ہے۔ اگر شنا کی ہم بات کریں تو ماضی میں بہت حوالوں سے چیلنجز بہت زیادہ تھے، اور شاید لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے نسلوں پہ یہ زبان منتقل ہو کے جائے گی یا نہیں جائے گی، لیکن اب وہ اس طریقے کے چیلنجز نہیں ہیں۔ لوگ اپنی زبان کے اوپر ہی کام کرنے کو بڑی خوشی سے کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ فیس بک اٹھا کے دیکھیں، آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچے جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے زبان پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک نسل سے دوسری نسل پہ منتقل ہونے کا جو ایک چیلنجنگ مرحلہ ہوتا ہے، شنا زبان اس سے کم از کم باہر نکل گئی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے جب تک آپ کا نثری ادب آپ کا ڈیولپ نہ ہوتا جائے گا، اور جب تک اس کو آپ نصابی زبان نہیں بنائیں گے، تب تک ہم اس کو اس طریقے سے سیف زبان نہیں قرار دے سکتے ہیں جس کے اوپر اثرات نہ ہو، جس کے اوپر چیلنجز نہ ہو۔ تو شنا زبان کو جب تک حکومت آن کر کے اس کو سکولوں میں نہیں پڑھاتی ہے یا نصابی زبان اس کو نہیں بناتی ہے اور اس کے اوپر نثر پروڈیوس نہیں کرتی ہے، تب تک میرے خیال سے اس زبان کے اوپر چیلنجز اور مشکلات رہیں گی۔ بہت شکریہ فہیم صاحب۔ ناظرین، معدوم ہوتی زبانیں ہم سے توجہ اور عمل کا تقاضا کرتی ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ایک زبان کیوں مر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اس کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ زبان ہماری شناخت ہی نہیں، ہمارا ورثہ اور ہماری امانت بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ امانت ہم تک پہنچائی ہے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک اس کو محفوظ کر کے ان تک پہنچائیں، اس کو بولنے پر فخر کریں اور ان کو محفوظ کریں۔ اپنی زبان سے محبت کریں، پاکستان سے محبت کریں۔ والسلام، تھینک یو۔